السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتلایا، تقویت الایمان کی جو زبان ہے وہ اب سے تقریباً 200 سال پرانی۔ اس وقت اردو زبان اپنے گہوارے میں تھی اور وہی پرانی اردو ہے۔ تعبیرات کا بھی فرق ہے۔ آج کے زمانے میں ان میں سے بہت ساری تعبیریں متروک ہیں اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اس وقت استعمال ہوتے تھے، آج کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتے۔ لہذا ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے ان باتوں کو جو شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے کہی تھی، آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ مفہوم اور معنی وہی ہے جو شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، البتہ تشریح اور جو الفاظ ہوں گے وہ ہم اپنے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی اور کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ آج ہم جو کتاب کا مقدمہ ہے یا تمہید ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ پر جو اعتراضات لوگوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، یا اسی طرح سے اس فکر کے جو لوگ ہیں، یعنی شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی فکر کے جو لوگ ہیں، ان پر بھی یہی اعتراض ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض بالکل ہی بودا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے اور پوری طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اطاعت و فرما برداری کرنے کی دعوت دیتے، رسول کی اطاعت کی دعوت دیتے۔ حمد و صلات میں جو انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بات کی۔ چنانچہ جو انہوں نے تمہید اپنی کتاب کی شروع میں باندھی ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ الہی تیرا 1000 بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد بنایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دیکھیے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس پر انہیں فخر ہے۔ اسی طرح سے دین کا شوق دیا اور دینداروں کی محبت عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، دینداروں کی محبت عطا فرمائی، اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل، سب سے پہلے دیندار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کی محبت یہ سب سے پہلے ہے ان کی نظر میں۔ اے رب ہمارے طرف سے اپنے پیارے، ہماری طرف سے کہتے ہیں اے رب ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر
اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما۔ یہ دیکھیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاہ صاحب درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ان کے صحابہ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو قیامت تک ان کے متبع اور پیروی کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی ان میں شامل فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما، اور ان کے تابعداروں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے، آمین ثم آمین۔ یہ تقریر چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس تمہید کا کہنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل کرے۔ تو بھلا بتائیے کہ ایسا آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور آپ کی اتباع کی طرف لوگوں کو بلائے، آپ کی پیروی کی طرف دعوت دے، کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے درود و سلام بھی بھیجے اور آپ کے متبعین کے طریقے پر چلنے کی خواہش ظاہر کرے، اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی نہیں۔ یہ حقیقت میں یہ ان پر الزام ہے، اور وہ الزام کیوں ہے اس کی بھی وجہ آتی، اس کی وجہ اس کتاب میں آپ کو ملے گی، اور اس کی وضاحت میں آپ کو بتلاؤں گا وہاں کہ یہ کیوں ایسا الزام لگایا گیا کہ شاہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز ابھی جب کتاب آئے گی آگے تو وہاں انشاءاللہ العزیز بتائی جائے۔ اب یہاں دیکھیے، کہتے ہیں اما بعد، اس کے بعد، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو حمد و صلات کے بعد اصل مقصد اور اصل چیز جو ہوتی ہے اس کو شروع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں یہ لفظ استعمال فرمایا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں انہوں نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں یہ لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ یہ کتاب اردو میں ہے، عربی میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے عربی کا لفظ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں یہاں استعمال فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انسان سبھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی پائے جانے والے انسان ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے۔ جو بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام جن اور انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے جن اور انسانوں کو پیدا کیا۔ تو جن اور انسان یہ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کی پیدا کیے گئے ہیں، اور اگر یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ اپنے کام کو پورا کر رہے ہیں، اور اگر یہ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ بندے نہیں ہیں، یعنی بندے نہیں ہیں، یعنی حقیقی بندے نہیں ہیں۔ جس کام کے لیے انہیں رکھا گیا ہے وہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں، ورنہ بندے تو ہیں ہی۔ بندگی سے اللہ بندہ اصل میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے، اور اس اعتبار سے چاہے کوئی بندگی کرے یا نہ کرے سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اور ایک بندہ مطلب عابد کے معنی میں، عبادت گزار کے معنی میں ہوتا ہے۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ وہ ہوا جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو یہاں اسی بات کی جانب اشارہ کیا کہ بندہ وہ ہے جو بندگی کرے، اور جو بندگی سے جی چرائے وہ حقیقت میں بندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے، ایمان کی اصلاح پر ہے، کیونکہ ایمان ہی اصل، اگر ایمان ہے تو بندگی قابل قبول ہوگی، اور ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی کتنی عبادتیں کیوں نہ کرتا رہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور اس اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے، ایمان کی اصلاح کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے، یعنی ہر وقت اپنی ایمان کی اصلاح کرتا رہے۔ لیکن معاملات اس کی الٹ ہیں، لوگ جو ہے اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے چلے آ رہے ہیں، ایمان کی اصلاح جو قرآن اور حدیث نے طریقہ بتلایا اس کو چھوڑ کر بہت ساری دوسری راہیں انہوں نے اختیار کر لی۔ تو اس زمانے میں کیا حالات تھے اس کی جانب ایک اشارہ شاہ صاحب نے کیا، اور وہ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں، بعض باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، بعض بزرگوں کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں، اور بعض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، آج کے زمانے میں بھی دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ اسی طرح سے ملیں گے کہ جو باپ دادا کی رسم و رواج کو اہمیت دیتے، کیا رہے وہ ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے تو بے وقوف تھے یا وہ جانتے نہیں تھے۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بزرگوں کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مولویوں نے جو اپنی رائے اور عقل کی بنیاد پر باتیں لکھ دی ہیں ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مختلف طرح کے لوگ اس زمانے کے اندر اور اس زمانے کے اندر بلکہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں آپ کو یہ یاد رہے، عقل دین کے خلاف نہیں، دین کے خلاف عقل نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی دین عقل کے خلاف ہے۔ لہذا دین جب عقل کے خلاف نہیں ہے تو اس میں ہمیں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا ہے، کیونکہ ہماری عقل کا اعتبار نہیں ہے۔ عقل اس کی معتبر مانی جائے گی جو اللہ رب العالمین کا سب سے قریبی بندہ ہے، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عقل جو ہے وہ معتبر مانی جائے گی، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے ہر ایک کی عقل میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، کسی کی عقل میں کمی ہوتی ہے، کسی کی عقل میں زیادتی ہوتی ہے، کوئی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کوئی کم سمجھدار ہوتا ہے۔ لہذا دین میں ہر آدمی کی عقل کو دخل نہیں دیا جا سکتا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عقل مند آدمی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اور وہی باتیں جو کم عقل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اسے نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آدمی کہنے لگے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، ہماری بات سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ لہذا دین کے معاملے میں اس کی عقل کو معتبر مانا جائے گا، صحیح سمجھا جائے گا، جس کی عقل کامل اور مکمل ہے، جس کی عقل میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، جو مکمل ہے ہر اعتبار سے، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل ہے، کیونکہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر بسا اوقات ان سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے تو اللہ رب العالمین فوراً اس پر متنبہ کر دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل
مکمل ہے اور انہی کی بات کا اعتبار ہوگا. بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسی غلطی پر ان کی بات قائم رہتی ہے، لہذا وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نبی کی بات معتبر ہوتی ہے. تو یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ عقل کے خلاف نہیں ہے دین، بلکہ عقل دین کے موافق ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کی عقل کو معتبر مانا جائے گا یا پیمانہ کس کی عقل کو مانا جائے گا. اور وہ جس کی عقل کو پیمانہ بنایا جائے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے. سب سے بہتر راہ کون سی ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کی راہ ہے. اسی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں شاہ صاحب، کہتے ہیں بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، کیونکہ یہی سب سے اہم اور بنیادی اور کامل اور مکمل جو عقل ہے اس سے صادر ہوئے ہیں. شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے اور ان دو چشموں یعنی قرآن اور حدیث سے روح کو سیراب کیا جائے. بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ اور برادری کی جو رسم و رواج قرآن اور حدیث کے موافق ہو اس کو مان لیا جائے اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے. کتنی اچھی اور پیاری بات شاہ صاحب نے کہی ہے کہ اصل جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی بھی آدمی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، ہمیں قرآن و حدیث کو لینا ہے، بزرگ کو نہیں لینا ہے. ممکن ہے اس تک یہ بات نہ پہنچ سکی ہو، یا یہ کہ اس نے اس بات کو کسی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے سمجھ لیا ہو، اور ہمیں دوسرے بزرگوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے. صحابہ کرام سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے. ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو طریقہ ہے اس کے موافق بات کو سمجھنا ہوگا. اسی طرح سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دین کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے. اس کی بھی تردید شاہ صاحب نے کی، تو کہتے ہیں عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں؟ اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں. ان کا یہ خیال بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہیں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، حدیث کا سمجھنا مشکل ہے، اور آج کل لوگوں نے اس کے لیے 17 علوم اور یہ اور وہ بنا رکھے ہیں کہ اتنے علوم ہوں گے تب قرآن کو سمجھا جائے گا، اور یہ ہوگا تو قرآن کو سمجھا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو بہت ہی واضح اور سلجھی ہوئی زبان میں نازل فرمایا. اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. یہ لوگوں نے جو بنایا ہے یہ اصل میں شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی مغالطہ ہے. وہ قرآن اور حدیث سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اسے تو بزرگ سمجھیں گے، اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اس پر تو بزرگ عمل کریں گے، اور اس پر تو عمل کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے اتنے اور اتنے علوم کی ضرورت ہے. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل فرمایا یہ بہت ہی واضح اور سچی زبان میں نازل فرمایا. چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو صاف اور صاف بینات آیات میں نازل فرمایا. یہ قرآن مجید جو نازل فرمایا ہم نے آپ کی طرف، یہ بہت ہی واضح آیات ہے اس کی، اور اس کا انکار کرنے والے صرف
فاسق ہے، فاسق لوگ بھی اس کا انکار کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا مومن آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک دم واضح زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ قرآن اور حدیث کے موافق عمل کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ قرآن اور حدیث کو نافرمان کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس پر فرما برداری کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس پر یہ عمل نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے پھر بہانے بازی کرتے کہ بھائی یہ تو بزرگوں کا کام ہے، اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، جس کو عالم سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اتنے اور اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے اصل معاملہ ہے، اور اسی بنیاد کو، جو بنیادی وسوسہ لوگوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے، اس وسوسے کو شاہ صاحب نے ختم کیا، اور یہ ہے اصل وجہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہنے کی۔ کہتے ہیں رسول کیوں آئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کیوں آئے ہیں؟ رسولوں کا آنا، اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نادانوں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں دیکھیے رسول کا کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہیں رسول، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو انہیں شرک و کفر سے پاک کرتا ہے، جو انہیں پاک کرتا ہے، یعنی کس سے پاک کرتا ہے؟ شرک اور کفر سے پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے رسول کا کام ہی یہی بتلایا ہے کہ وہ ان پڑھوں کو، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، حق بتلائیں، ان کا تزکیہ کریں، کتاب و حکمت کی دعوت دے، کتاب و حکمت انہیں سکھائیں، یہ رسول کا کام ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں رسول اس لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، یہ تو بڑے عالم اور بزرگ سمجھیں گے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ بات سننا ہے کہ اسی طرح سے کہتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف، ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم، نادانوں کو دانا اور بھٹکے ہوئوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں ہی کا کام ہے، تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا یہ ہے کام کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم بن جاتے ہیں، اور اس پر عمل کر کے لوگ گمراہ سے عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن کا کام اور حدیث کا کام، اور اسی کو لوگوں نے دوسرے انداز سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ ارے عمل کرنا بزرگوں کا کام ہے، اور اس کا قرآن اور حدیث کا سیکھنا یہ عالموں کا کام ہے۔ اور اس بات کو شاہ صاحب نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا
چنانچہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک دانا حکیم اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے. ایک شخص اس بیمار سے ازراہ ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو، لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو. میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا میں کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں. کیا تم اس بیمار کو خپتی نہ سمجھو گے کہ نادان اس حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا، کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو تندرستوں کا علاج کرے حکیم کیسے ہوا. تو یہاں جو ہے معاملہ یہی ہے. حقیقت میں یہ بیمار والا معاملہ ہے. ایسے ہی یہ حقیقت میں بیمار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ عالموں کا کام، اس پر عمل کرنا بزرگوں اور صحابہ کا کام ہے، ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. یہ حقیقت میں قرآن کا حدیث کا انکار کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ جاہل اور گناہگار کو بھی قرآن اور حدیث کے سمجھنے اور احکام شرعیہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو. لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان ڈھالے. یہ ہر ایک شخص کا عمل ہونا چاہیے. یاد رکھو ایمان کے دو اجزاء. اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں یاد رکھو ایمان کے دو اجزاء ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو الہ مطلق سمجھنا. الہ مطلق یعنی معبود مطلق سمجھنا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے. نمبر 2 رسول کو رسول تسلیم کرنا، یعنی اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کو رسول تسلیم کرنا. اللہ کو الہ مطلق سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور رسول کو رسول تسلیم کرنا یہ ہے کہ انہی کی راہ اختیار کی جائے. پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ اتباع سنت ہے. توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ توحید اور اتباع سنت پر مضبوطی سے قائم رہے، انہیں سینے سے لگائے رکھے، شرک و بدعات سے بچتا رہے. شرک و بدعات کی متاع ایمان کے گھن ہیں جس سے ایمان جاتا رہتا ہے. دوسرے گناہوں سے صرف اعمال میں خلل پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو شخص موحد و متبع سنت ہو، شرک و بدعات سے متنفر ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے توحید و اتباع سنت کا شوق پیدا ہو، اسی کو استاد و پیر سمجھنا چاہیے. اسی کو استاد، پیر و مرشد سمجھنا چاہیے. یہ ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ایک داعی کا خیال کہ کتاب و سنت ہی حرز جاں بنا لینا چاہیے، یعنی کتاب و سنت ہی پر عمل کرنا چاہیے، قرآن ہی پر عمل کرنا چاہیے، حدیث ہی کے موافق چلنا چاہیے. تو یہ اہمیت ہے ان کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتاب ان کی جو دعوت ہے اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے. صرف زبانی محبت نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اس رسالے میں یعنی تقویت الایمان جس کا درس آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہم نے اس رسالے میں چند آیتیں اور حدیثیں جن میں توحید اور اتباع سنت کا بیان ہے اور شرک و بدعت کی برائی ہے جمع کر دی، جن کا ترجمہ شگفتہ اور سلیس اردو میں کر دیا گیا اور ان پر مختصر نوٹ بھی وضاحت کے لیے دے دیے گئے ہیں تاکہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھی راہ پر لے آئے.
اللہ کرے ہمارا یہ کام ہماری مخربی نجات کا سبب بن جائے، آمین۔ اس کا نام تقویت الایمان ہے۔ اس میں 2 باب ہیں، پہلے باب میں توحید کا بیان اور شرک کی برائی ہے، اور دوسرے باب میں اتباع سنت کا بیان اور بدعات کی برائی۔ یہ مقدمہ یا تمہید کہہ لیجیے تقویت الایمان کی۔ اس میں ہر سطر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا اور اس تمہید کا کہنے والا اللہ رب العالمین اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتا ہے، ان پر درود و سلام بھیج رہا ہے، ان کے اتباع کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اتباع میں جو روڑے پڑنے والی چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک متبع سنت کی زبان ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کی بات ہے۔ اور جو لوگ اپنے بزرگوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنی منمانی اور عقل کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی، لہذا انہوں نے شاہ صاحب پر اس زمانے کے اندر بھی آج بھی الزام تراشیاں کرنا شروع کر دی، ایسی ایسی باتیں ان کی طرف منسوب تھی جو انہوں نے نہیں کہی تھی، یا ایسی باتیں ان کی طرف لگا دی گئی جن کا معنی اور منشا وہ ہے ہی نہیں، جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کا معنی اور منشا وہ نہیں ہے جو یہ ان پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کے اندر چاہے جو کر لیں، لیکن ایک مقدمہ اللہ رب العالمین کے ہونے والا ہے، اس مقدمے میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کون راہ حق پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ شاہ صاحب صرف کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان کرنے والے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تمہیدی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔